قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنے گی، قیامت کے دن بھی ایک اکاؤنٹ کھلے گا اور وہ بڑا کروشل ہوگا۔ اس میں کیا ہوگا کہ میزان عمل لگایا جائے گا، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، ایک پلڑا نیکیوں کا ہوگا، ایک پلڑا گناہوں کا ہوگا۔ اچھا یونیکنیس بتاؤں کہ جو میزان عمل ہوگا نا، ترازو، دنیا کے ترازو میں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ پلڑا جھک جاتا ہے، مگر قیامت کے دن جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے سورہ قاریہ میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں کی جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو گیا، ہیوی ہو گیا، کیا ملے گا اسے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ مزے میں، چین میں، جنت کی نعمتوں میں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کے پلڑا ہلکا پڑ گیا نا، نیکیاں کم ہوئی، گناہ زیادہ ہو گئے، وہ بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا، شعلے مارتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ جو بیلنس شیٹ ہوگی نا، موسٹ کروشل بیلنس شیٹ ہوگی، دیر از نو وے ٹو چینج دا بیلنس۔ اس دن کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ ادھر تو مثال کے طور پہ کوئی بندہ قرضے میں چلا گیا، کسی سے لون لے لے گا، ڈیبٹ سائڈ زیادہ ہے تو کسی نہ کسی کے ساتھ لون لے کر ایڈجسٹ کر لے گا، ادھر لون لینے کی کوشش کی جائے گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کا ایک نیکی کم ہوگی، بیلنس ہو جائے گا، اگر ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلا جائے گا، صرف ایک نیکی۔ اب وہ مارا پھرے گا قیامت کے دن، یہاں تک کہ اپنی ماں کے پاس جائے گا کہ ماں جی مجھے ایک نیکی دے دیجئے، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اس دن ماں ساتھ نہیں دے گی۔ والد بیٹے کے پاس آئے گا، کہے گا بیٹا میرا ایک گناہ لے لے، ساری زندگی تیری خدمت کی ہے، آج ایک گناہ کا بوجھ تو لے لے تو میرا جنت میں جانے کا سامان بن جائے گا۔ مگر نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ کیسی نفسا نفسی ہوگی بتاؤ؟ اس دن اس شخص کو کتنی حسرت ہوگی کہ جس کی چند نیکیاں کم ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کو کتنا یاد آئے گا کہ یار دنیا میں موقع ملا تھا، نفل پڑھ لیتا، تلاوت کر لیتا، ذکر کر لیتا، درود پڑھ لیتا، یا ایک دو چار گناہ ہی کم کر لیتا تاکہ میری جنت میں جانے کی صورت بن جاتی۔ یہ دن آنا ہے۔ اب وہ سینیریو ذہن میں رکھو اور اب اس حدیث کو دوبارہ سنیں کہ درود پاک تو میری بیلنس شیٹ کو ایڈجسٹ کرنے کا شاندار وظیفہ ہے کہ آقا فرما رہے ہیں ایک بار درود پڑھو 10 نیکیاں بڑھ جائیں گی، 10 گناہ کم ہو جائیں گے۔ یعنی میرے نیکیوں کا وزن بڑھانے والا اور گناہوں کا وزن گھٹانے والا وظیفہ ہے۔ تو سچ بتاؤ پھر کتنے درود پڑھنے چاہیے؟ کوشش کیا کریں فضول کاموں سے بچ کر۔ بہت زیادہ ٹائم اپنے موبائل فون کے ساتھ ویسے ہی گپ شپ میں گزار رہے ہوتے ہیں، لینا نہ دینا، پتہ نہیں ساری سوشل میڈیا کی ویڈیوز دیکھنی ہیں۔ اس کے بجائے اللہ رسول کا ذکر کر لیا کرو، درود پاک کی کثرت کر لیا کریں، انشاءاللہ نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی رہیں گی اور گناہ کم ہوتے رہیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔